الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون تاکید ثقیلہ اور خفیفہ۔ آج کی بحث ہماری جو ہے میرے عزیزو نون تاکید ثقیلہ اور خفیفہ کے بارے میں ہے۔ پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ نون تاکید کسے کہتے ہیں۔ نون تاکید جو ہے فعل مضارع اور امر کے جو فعل امر ہے اس کے آخر میں آتی ہے اور تاکید کرنے کے لیے آتی ہے۔ نون تاکید کیا ہے جی؟ نون تاکید یہ ہے کہ فعل مضارع اور امر کے آخر میں آتی ہے اور تاکید کرنے کے لیے آتی ہے۔ پھر یہ نون جو تاکید ہے یہ نون تاکید ہو گئی۔ نون تاکید کیا ہے جی؟ فعل مضارع اور امر کے آخر میں آتی ہے تاکید کرنے کے لیے۔ نون تاکید کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ نون تاکید کی دو قسمیں ہیں۔ نون تاکید ثقیلہ نمبر 1، نمبر 2 نون تاکید خفیفہ۔ خفیفہ جو نون تاکید خفیفہ ہے وہ نون ساکن ہوتی ہے، اور وہ نون جو مطلب ہے تاکید ثقیلہ کے لیے وہ نون مشدد ہوتی ہے۔ مشدد ثقیلہ والی نون مشدد ہوتی ہے اور خفیفہ والی نون ساکن ہوتی ہے، ایک بات۔ اور دوسری یہ ہے کہ اس نون تاکید ثقیلہ کو ثقیلہ کیوں کہتے ہیں؟ ثقیلہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ مضارع کے تمام صیغوں کے اوپر آتی ہے۔ 14 کے 14 صیغوں کے اوپر نون تاکید ثقیلہ داخل ہوتی ہے اور تاکید کے لیے آتی ہے۔ اور وہ جو نون خفیفہ ہے اس کو جی خفیفہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ فعل مضارع کے یا امر کے مثلاً تمام صیغوں پر داخل نہیں ہوتی، بعض صیغوں کے اوپر آتی ہے۔ نون جو خفیفہ ہے وہ تثنیہ کے صیغے اور جمع مؤنث کے جو دو صیغے ہیں غیب کا اور مخاطبہ کا، ٹھیک ہے، جمع مؤنث کے 2 صیغے اور 4 تثنیہ کے جو صیغے ہیں تو کتنے ہو گئے؟ 6 صیغے۔ ان 6 صیغوں کے اوپر نون تاکید خفیفہ داخل نہیں ہوتی، 8 صیغوں کے اوپر جو ہے یہ داخل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے نون تاکید ثقیلہ اور نون تاکید خفیفہ۔ پس نون تاکید ثقیلہ کون سی ہو گئی جی؟ نون مشددہ شد والی۔ اور نون خفیفہ کون سی ہوئی؟ نون ساکن۔ ثقیلہ کو ثقیلہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ مضارع کے سب صیغوں پہ آتی ہے۔ خفیفہ کو خفیفہ کیوں کہتے ہیں؟ نون خفیفہ کیونکہ وہ مضارع کے تمام صیغوں پر نہیں آتی، بعض پہ آتی ہے۔ مثلاً خفیفہ تثنیہ 4 تثنیہ کے صیغے اور 2 جو مؤنث کے صیغے ان پہ داخل نہیں ہوتی، 6 صیغوں پہ نہیں آتی، 8 صیغوں پر داخل ہوتی ہے۔ یہ تعریف کرنے کے بعد کہ نون تاکید اور پھر ان کی اقسام بیان کرنے کے بعد آج پہلے جو ہے نا درس میں وارد ہونے سے پہلے کچھ قواعد آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں۔ قواعد صرف فعل مضارع۔ جب نون تاکید آئے گی فعل مضارع پر، جب نون تاکید لگے گی تو کچھ قواعد ہیں جو ہمیں یاد ہونے چاہیے اور ہمیں مورد توجہ ہونے چاہیے۔ فعل مضارع پر نون تاکید جب داخل کریں گے تو کیا قواعد ہیں؟ ہاں کچھ قواعد ہیں۔ مثلا نمبر 1 آغا جان، قواعد ضرور یاد کیجئے، پھر بڑی آسانی ہو جائے گی ہمارے لیے، ٹھیک ہے۔ درس پانی کی طرح ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ قواعد کے بغیر جو ہے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، رٹا لگاتے رہیں گے، بھولتے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ پس کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ فعل مضارع پر جب نون تاکید داخل ہوتی ہے تو کچھ قواعد جو ہے نا وہ بتانے لگا ہوں۔ نمبر 1، فعل مضارع کے کون سے صیغے جناب؟ صیغہ نمبر 1 14 صیغے، فعل مضارع کے جو 14 صیغے ان میں سے نمبر 1 پہلا قاعدہ، فعل مضارع کے صیغہ نمبر 1
सीगा नंबर 4, सीगा नंबर 7, सीगा नंबर 13, सीगा नंबर 14। अगर नंबर वाइज देखें तो ये अल्फाज दीगर इनको कहते हैं मुफरदात खमसा। मुफरदात खमसा यानी वो 5 मुफरद के सीगों से ताबीर करते हैं। इनका पहला कायदा यानी कौन सा भला जी? मसलन नसरा यनसुरो आप ले लें बाब, नसरा यनसुरो तो कौन सा सीगा आगा जान? यनसुरो, तनसुरो, तनसुरो, अनसुरो, ननसुरो। ये 5 सीगों की बात कर रहा हूँ। यनसुरो, तनसुरो, तनसुरो, अनसुरो, ननसुरो। ये जो 5 सीगे हैं अजीज़ों, इनमें क्या करना है? इनमें जब नून सकीला आप दाखिल करना चाह रहे हैं, नून ताकीद की सकीला या खफीफा, वो जो इन सीगों के आखिर में ना 5 सीगों के आखिर में जो ज़म्मा है, ठीक है, ज़म्मा को फ़तह में बदल दो बस और आखिर में नून लगा दो। ज़म्मा को इन 5 सीगों के दोबारा यनसुरो, तनसुरो, तनसुरो, अनसुरो, ननसुरो, इन 5 सीगों के जो मुफरद वाले हैं, ठीक है, सीगे नंबर भी हत्ता बताए हैं, इनके आखिर में जो अलामत ज़म्मा आ रहा है उसको गिरा कर फ़तह दे दो, ठीक है, अलामत रफ़ा गिरा कर क्या कर दो आगा जान? फ़तह दे दो और आखिर में नून लगा दो, सकीला या खफीफ़ा, ठीक है। मसलन जनाब क्या कहेंगे? यनसुरो है ना, ये पहला सीगा जैसे बताया, यनसुरो को सकीला दाखिल क्या करोगे? यनसुरन्ना, रो के ऊपर फ़तह दी है ना, ज़म्मा को फ़तह में, यनसुरन्ना, खफीफ़ा होगी तो यनसुरन। अगला सीगा जी, चौथा सीगा नंबर बनता है तनसुरो, ठीक है, तनसुरन्ना, सकीला, आखिर में नून सकीला लगा रहे हैं और ज़म्मा आखिर में जो आ रहा था फ़तह में बदल रहे हैं, बार बार कह रहा हूँ। और खफीफ़ा में क्या कहोगे? तनसुरन। आगे 7वां सीगा जी, तनसुरो, सकीला दाखिल करो, तनसुरन्ना, तनसुरन्ना, खफीफ़ा में क्या होगा? तनसुरन। 13वां सीगा जी, अनसुरो, सकीला दाखिल करो, क्या करोगे? अनसुरन्ना, खफीफ़ा जी अनसुरन। 14वां सीगा का जान, ननसुरो, ननसुरन्ना, ननसुरन। ये 5 सीगों की आपको कायदा दिया है कि फ़ेल मुज़ारे के ये जो 5 सीगे हैं, इनमें जिनको मुफरदात से ताबीर करते हैं उलमा, तो इनमें क्या करना है? अलामत रफ़ा हटा कर फ़तह दे दें, आखिर में नून लगा दें, सकीला या खफीफ़ा जो लगानी है। अलामत रफ़ा, अलामत ज़म्मा जो है ऊपर वाली, हटा के फ़तह, आखिर में नून। इन 5 का ये रखना है आपने। आगा जान दूसरा कायदा तस्निया में, तस्निया के मुज़ारे के 14 सीगों में तस्निया के कितने आते हैं? 4 सीगे जो तस्निया के हैं, शुमारा यानी नंबर उनका बनता है दूसरा सीगा, 5वां सीगा, 8वां सीगा, 11वां सीगा। ये 4 हैं तस्निया के, दूसरा, 5वां, 8वां, 11वां, 4 तस्निया में। जब आप इनमें नून दाखिल करना चाहते हैं ताकीद की, तो क्या करोगे? नून जो रफ़ी है आखिर में, जो तस्निया के नून रफ़ी रफ़ा के बदले में आ रही थी, उसको गिरा दें और नून ताकीद लगा दें। कितनी आसान है, फ़कत नून रफ़ी गिरानी है। इन तस्निया के 4 सीगों में नून रफ़ी गिराओ, उसकी जगह के ऊपर क्या रख दो जी? नून जो ताकीद की है वो लगा दो, ठीक है। लेकिन यहाँ ये बात तो बहुत आसान है कि नून रफ़ी गिराएंगे, नून सकीला तस्निया में लगा देंगे। लेकिन यहाँ मेरे अजीज़ों बात का ख्याल करना, तस्निया के सीगों में नून सकीला आ सकती है, खफीफ़ा तस्निया के सीगों में आएगी नहीं। शुरू से ज़हन से ही निकाल दो, ये जो तस्निया के सीगे हैं उनमें नून खफीफ़ा नहीं आएगी, सकीला आएगी। और तरीका क्या था? आखिरी नून रफ़ा वाली, रफ़ा के बदले वाली गिरा के नून सकीला लगा दो। तवज्जो जी, यनसुराने तस्निया का है ना, यनसुराने, क्या करेंगे? यनसुराने, वो नून एराबी गिराई यनसुराने वाली,
सकीला की लगा दी, या कोई तब्दीली और नहीं है। यंसुरान ने खफीफा है नहीं, ठीक है, खफीफा इसकी आगे होनी नहीं है। अगला सीगा के जान, पांचवा सीगा जो बनता है तनसुरान ने, नून गिराओ सकीला लगाओ, तनसुरान ने, तनसुरान ने, ठीक है, खफीफा ज़रूरत नहीं है जी, खफीफा होती नहीं है मतलब है। आठवां सीगा तनसुरान ने, तनसुरान ने, नून गिरी, ये लग गई सकीला, तनसुरान ने, खफीफा होती नहीं है। 11वां सीगा बनता है तस्नीय का तनसुरान ने, ठीक है, तो क्या बनेगा तनसुरान ने, वो पिछली नून गिराते जाओ, तनसुरान ने, इसका भी जो है खफीफा की नून होती नहीं है। कितने कायदे भला हमारी मद्देनज़र हो गए। पहला कायदा बता दिया मुफरदात वाली में जब लगेगी ताकीद की नून, और तस्निया में अगला तीसरा कायदा मद्देनज़र रखना है। तीसरा कायदा जमा मुज़क्कर गैब का सीगा और मुखातब का, जमा मुज़क्कर गैब का और मुखातब का, यानी तीसरा और नावा सीगा में हमने ये करना है, जब ये नून लेकर आनी है ताकीद वाली, वाओ और नून गिरा देनी है। जमा के सीगे आखिर में आ रही है ना, वाओ और नून होती है, उस वाओ को भी गिरा दो, नून को भी गिरा दो, और नून ताकीद जो है आखिर में क्या करते हैं, सिर्फ लगा देते हैं। वाओ और नून गिरा कर पहले वाले सीगे में मुदारे के तीसरे और नामे यानी जमा मुज़क्कर गैब और हाजिर के सीगे में वाओ और नून गिरा देंगे। आखिर में मेरे आगा अजीज़ों क्या कर देंगे, ठीक है, नून सकीला और खफीफा जो है वो लगा देंगे, ठीक है। जैसे जी यनसुरूना है ना, जमा मुज़क्कर गैब का सीगा यनसुरूना, तो सकीला लगाओ तो क्या बनेगा यनसुरुन्ना, यनसुरुन्ना बन गया जनाब। खफीफा यनसुरुन, यनसुरुन, वाओ नून गिराई है, आखिर में नून सकीला लगा दी है, उधर खफीफा लगा दी है, यनसुरुन्ना, यनसुरुन, ठीक है। तनसुरूना, जो तनसुरूना इसमें वाओ और नून गिरा दो, तनसुरुन्ना, तनसुरुन। तीन कायदे हमारी खिदमत में आ गए आगा जान। चौथा कायदा कवायद की रूह से याद रख लें। चौथा कायदा मुफरद मुअन्नस मुखातब, जो 10वां सीगा बनता है, मुफरद मुअन्नस मुखातबा का सीगा में क्या करना है जनाब, या और नून आखिर में गिरा देनी है और आखिर में नून का इजाफा कर देना है। मुफरद मुअन्नस मुखातबा के सीगा में जो चौथा कायदा बता रहा हूँ, ठीक है, आखिर में उसकी या भी गिरा दो, नून भी गिरा दो और नून का इजाफा कर दोगे। नून जो है मसलन जी तनसुरीना है, तनसुरीना, हम क्या करेंगे, या और नून गिरा देंगे, या भी और नून भी, और आखिर में जो है नून सकीला या खफीफा बढ़ा देंगे। तनसुरीना का बन जाएगा तनसुरिन्ना, तनसुरीना था ना, या नून गई, तनसुरिन्ना, तनसुरिन, इस पे तो खफीफा नहीं है ना। आगा जान पाँचवां कायदा, ठीक है, फ़ेल मुज़ारे पर जब नून ताकीद सकीला या खफीफा आएगी तो उसके कवायद हम पढ़ रहे हैं ना, मौजू भी मद्देनज़र है, ठीक है। तो पाँचवां जमा मुअन्नस के सीगे, छठा और 12वां, ठीक है, यानी जमा मुअन्नस गैबा और जमा मुअन्नस मुखातबा का जो सीगा है वहाँ हम क्या करते हैं, उस कोई तब्दीली नहीं, उसी सीगे के आखिर में अलिफ बढ़ा देते हैं और नून ताकीद लगा देते हैं। उसी सीगे के आखिर में अलिफ का इजाफा करके नून ताकीद का क्या करते हैं अगर जान, लगा देते हैं। यनसुरुन, क्या करना है, नून तक खड़ा रहने दो, आखिर में अलिफ बढ़ाओ। यनसुरनाने, यनसुरनाने, 12वां सीगा जी तनसुरना, ठीक है, आखिर में अलिफ और नून बढ़ाओ, तनसुरनाने। और ये जो जमा के दो सीगे हैं इनमें भी खफीफा नहीं होती है। आप जानते हैं तो नतीजा ये निकला है कि जो फ़ेले मुज़ारे है उनमें नून सकीला, ठीक है, सब सीगों पे आती है
اور جو خفیفہ ہے وہ 4 تثنیہ اور 2 جمع مؤنث کے صیغوں میں نہیں آتی، 6 صیغوں میں نہیں آتی، باقی 8 صیغوں پر آتی ہے۔ اور یہ قاعدے جو ہیں نا 4-5 آپ کی خدمت میں یہ بیان کر دیے ہیں، ان قواعد کو مد نظر آپ نے رکھنا ہے۔ اب مثلا یہ تو ہم نے الگ الگ قواعد بتائے کہ مفردات میں یہ کرنا ہے، تثنیہ میں یہ کرنا ہے، جمع مذکر کے صیغوں میں یہ قاعدہ ہے، ٹھیک ہے، اور جو مخاطبہ کا یہ قاعدہ ہے، جمع مؤنث کے صیغوں کا یہ قاعدہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب سب کے اوپر نا میری خواہش ہے کہ آپ کے سامنے نا فعل مضارع کے اوپر نا کیا کرتے ہیں آقا جان، پوری نہیں اکٹھی، ٹھیک ہے، ثقیلہ داخل کر کے گردان کرتے ہیں، نون ثقیلہ کی بھی اور خفیفہ کی بھی، ٹھیک ہے۔ اب پھر وہی بات آپ نے مد نظر رکھنی ہے، پہلے کیا کرو گے، غیب کے صیغے، غیب میں پھر پہلے 3 مذکر کے 3 مؤنث کے، پھر مخاطب کے لینا 3 مذکر کے 3 مؤنث کے، پھر 2 جناب متکلم کے ہو جائیں گے۔ نون جو ہے ثقیلہ سب کے اوپر آ رہی ہے، ان قواعد کو مد نظر رکھ کر توجہ فرمائیے۔ یضربو پہ داخل کرتے ہیں جناب، نون ثقیلہ، یضربن، یضربان، یضربن، تضربن، تضربان، تضربنان، دوبارہ تضربن، تضربان، مجھ سے اشتباہ نکلا نہیں، ادھر کیا کہنا تھا، یضربنان یہ کہنا ہے، دوبارہ کہہ رہا ہوں یضربنان۔ آگا جان مخاطب کے صیغے جی، تضربن، تضربان، تضربن، تضربن، تضربان، تضربنان، اضربنا، نضربنا، یہ جناب مضارع کے تمام صیغوں پہ یہ داخل کر دی۔ اب خفیفہ میں جب باری آئے گی تو خیال کرنا، صیغے بے شک آپ سارے لکھ کے رکھیں۔ ابتدا میں کیا کہیں گے، یضربان، مضارع کے 14 صیغوں، پہلوں میں کہیں گے یضربان۔ دوسرا صیغہ آ جاتا ہے تثنیہ کا، تثنیہ پہ استعانہ کوئی نہیں ہے، تیسرا جو ہے اس پہ کہو گے یضربون، چوتھا صیغہ جو ہے تضربان، ٹھیک ہے، پانچواں اور چھٹا، پانچواں تثنیہ کا ہے، چھٹا جمع مؤنث کا ہے، اس پہ کوئی نہیں آنی، ٹھیک ہے۔ پھر مخاطب کے شروع ہو رہے ہیں تضربان، 8واں صیغہ پھر تثنیہ کا بنتا ہے، کوئی نہیں آئے گی آپ جانتے ہیں، 9واں تضربون، ٹھیک ہے، 10واں تضربین، 11واں اور 12واں جو ہے، 11واں تثنیہ کا ہے ان پہ آنی نہیں ہے، 12واں جمع مؤنث مخاطبہ کا ہے اس پہ بھی نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ 13واں صیغہ اضربان، 14واں صیغہ نضربان، ٹھیک ہو گئے میرے عزیز بھائیو۔ اب آپ کی خدمت میں مضارع پہ ثقیلہ بھی داخل کر کے دکھائی ہے، خفیفہ بھی داخل کی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کے اطمینان اور اپنی تسلی کے لیے ایک نا فعل جو امر ہے، امر کے صیغوں پر بھی، ٹھیک ہے، نون تاکید ثقیلہ داخل کرتے ہیں، امر کے صیغوں کے اوپر توجہ فرمانا۔ اب امر کے اوپر داخل ہو رہی ہے، لے ینصرن، لے ینصران، لے ینصرن، لے تنصرن، لے تنصران، لے ینصرنان، آگے انصرن، انصران، انصرن، انصرن، انصران، انصرنان، لے انصرن، لے ننصرن، ٹھیک ہو گئی بات۔ یہ جناب علی امر کے صیغے پہ بھی جب یہ آنی ہیں تو آپ کی خدمت میں کر کے دے دی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تھے ان کے قواعد، اور ان کے اوپر نون وغیرہ ثقیلہ خفیفہ بھی داخل کر کے جو ہے بطور نمونہ پیش کر دی ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی جناب علی انشاءاللہ آپ توجہ فرمائیں، جو موجودہ ہمارا درس ہے نون، یہ مطلب ہے آپ نے ان کو اطراف خلاصے کو یہ مد نظر رکھنا ہے، یہ ضرور ہے اس درس کے ساتھ، جب تک وہ نہیں ملاؤ گے نا تھوڑا نا لطف نہیں آئے گا، سمجھ نہیں صحیح پوری آئے گی، ٹھیک ہے۔ ان کو مد نظر رکھ کر ابھی جو درس ہے، ٹھیک ہے، صرف میر والا، ان کو آپ نے اسی قواعد کو فٹ کرو یہاں، نون تاکید ثقیلہ اور خفیفہ، ٹھیک ہے۔ ثقیلہ کون سی نون تھی؟ نون مشدد۔ خفیفہ کون سی نون تھی جی؟ نون ساکن۔ ثقیلہ کو ثقیلہ کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ وہ مضارع کے تمام صیغوں پہ آتی ہے۔
خفیفہ اس لیے کہ وہ مضارع کے جو ہے بعض پہ آتی ہے اور بعض پر نہیں آتی ہے، اس لیے اس کو خفیفہ کہتے ہیں۔ اب یہاں کہہ رہے ہیں نون تاکید ثقیلہ، ثقیلہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون تاکید ثقیلہ اور خفیفہ۔ نون تاکید ثقیلہ داخل ہونے کی صورت میں امر حاضر معلوم کی گردان یوں ہوگی، امر حاضر معلوم، امر حاضر معلوم کے سیغوں پر، یعنی کیا کرنا چاہتے ہیں، میں نے مضارع کے 14 بتائے نا، اب جو وہ بتائے اسی پہ آپ نے داخل کر دینا اسی قاعدے کے مطابق۔ امر حاضر معلوم، ٹھیک ہے، کہتا ہے کہ جی اتلو بننا، اتلو بانے، اتلو بننا، اتلو بننا، اتلو بانے، اتلب نانے، ٹھیک ہے۔ تھوڑا اور اگر بہتر لینا ہو نا تو پہلے آپ ہم لوگ ایسا کر لیں، امر حاضر معلوم کے نا پہلے سیغے لکھ لیں۔ امر حاضر معلوم کے کون سے سیغے بنیں گے جی؟ انہی سے نا امر حاضر، اتلب، اتلبا، اتلبو، اتلوبی، اتلب، اتلبا، اتلبو، اتلوبی، اتلبا، اتلبنا، ٹھیک ہے۔ اب جب یہ بن گئے نا پھر ان کو نا یعنی پہلے معلوم دیکھ لو معلوم کون سے ہیں، پھر داخل کرتے جاؤ، اتلو بننا، اتلو بانے، اتلو بننا، اتلو بننا، اتلو بانے، اتلبنا نے، ٹھیک ہو گئے میرے عزیز بھائیوں۔ آگے جناب کس کی پوچھنا چاہتے ہیں؟ امر حاضر مجہول، امر حاضر مجہول، تو ان کے اوپر ہم نے کیا داخل کرنی ہے؟ یہ نون ثقیلہ، ٹھیک ہے۔ پہلے آپ کیا کریں گے، اس کے نا امر حاضر جو ہے مجہول، پہلے مجہول لے لیں پھر داخل کریں جی۔ پہلے کیا ہو، امر حاضر مجہول کون سے ہیں سیغے؟ لتطلب، لتطلبا، لتطلبو، لتطلبی، لتطلبا، لتطلبنا، ٹھیک ہے۔ اب جناب اس کو نون داخل کرنی ہے تو کیا کہیں گے؟ لتطلبنا، لتطلبان، لتطلبنا، لتطلبنا، لتطلبان، لتطلبنا نے۔ لہذا بار بار عرض کرتا آ رہا ہوں، ثقیلہ سے پہلے اس کی اصل نکال کے پھر داخل کرو۔ امر غیب معلوم، امر غیب معلوم کی گردان یوں ہوگی، پہلے نا ہم امر غیب کی جو ہے نا سیغے وہ بنا لیتے ہیں، لے یضرب، لے یضربا، لے یضربو، لے تضرب، لے تضربا، لے یضربنا۔ اب جناب نون داخل ہو رہی ہے، لے یضربنا، لے یضربان، لے یضربنا، لے تضربنا، لے تضربان، لے یضربنا نے۔ امر غیب مجہول کی گردان یوں ہوگی، ٹھیک ہے، پھر بھی پہلے غیب بتا دوں، لے تضرب، لے تضربا، ٹھیک ہے، لے یضرب، لے یضرب، لے یضربا، لے یضربو، لے تضرب، لے تضربا، لے یضربنا۔ اب جناب وہ نون داخل کرو، لے یضربنا، لے یضربان، لے یضربنا، لے تضربنا، لے تضربان، لے یضربنا نے۔ فعل نہیں اور مجہول بھی اسی طرح ہیں، معلوم جیسے لا یضربنا، لا یضربان، لا یضربنا، لا تضربنا، لا تضربان، لا یضربنا نے۔ مجہول کی میرا گا لا یضربنا، لا یضربان، لا یضربنا، لا تضربنا، لا تضربان، لا یضربنا نے، ٹھیک ہے۔ نون تاکید ثقیلہ داخل ہونے کے بعد جمع مذکر کی واو التقاء ساکنین علی غیر حدی کی وجہ سے گر جاتی ہے۔ یہ میں ابھی توضیح دیتا ہوں، توضیح طلب ہے کہ یہ کیا مطلب ہے جی، التقاء ساکنین علی غیر حدی سے کیا مراد ہے، میں آگے تھوڑا پڑھ لوں پھر میں ابھی آپ کی خدمت میں اس کی توضیح دیتا ہوں۔ واو التقاء ساکنین علی غیر حدی کی وجہ سے گر جاتی ہے، نون تاکید ثقیلہ داخل ہونے کے بعد جمع مذکر کی واو التقاء ساکنین علی غیر حدی کی وجہ سے گر جاتی ہے، اور ضمہ دلالت کرتا ہے کہ یہاں واو حذف ہے۔ اسی طرح مفرد مؤنث مخاطبہ میں یا التقاء ساکنین کی وجہ سے گر جاتی ہے، اور کسرہ دلالت کرتا ہے کہ یہاں یا حذف ہے۔
اور جمع مؤنث میں نون ضمیر اور نون تاکید ثقیلہ کے درمیان فاصلہ کرنے کے لیے الف لے کر آتے ہیں۔ تنبیہ والا مطلب پڑھنے سے پہلے یہ بات دیکھ لیں کہ یہ کیا مطلب ہے جی، کہ جمع مذکر کی جو واو ہے التقاء ساکنین علی غیر حدہ کی، یہ کیا ہے؟ ایک چھوٹا مقدمہ عرض کر کے یہ مطلب پھر سمجھ میں آ جائے گا۔ التقاء ساکنین کی عزیز و دو قسمیں ہوتی ہیں۔ التقاء ساکنین علی غیر حدہ سمجھانے کے لیے یہ بات کر رہا ہوں۔ التقاء ساکنین کی دو قسمیں ہوتی ہیں، التقاء ساکنین علی حدہ، التقاء ساکنین علی غیر حدہ نمبر 2۔ التقاء ساکنین علی حدہ یعنی التقاء ساکنین جائز، التقاء ساکنین علی حدہ وہ ہوتا ہے جو جائز ہو، التقاء ساکنین علی غیر حدہ یعنی التقاء ساکنین غیر جائز۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ اب التقاء ساکنین علی حدہ، التقاء ساکنین علی حدہ جو جائز ہوتا ہے اس کی 3 شرطیں ہیں۔ التقاء ساکنین علی حدہ یعنی التقاء ساکنین جائز کی 3 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، ساکن اول مد ہو، جو پہلا ساکن ہے وہ کیا ہوگا جان؟ ساکن اول حرف مد ہو، ساکن اول حرف مد ہو بار۔ نمبر 2، ساکن دوم مدغم فی ہو، دوسرا ساکن کیا ہو؟ ادغام ہوا ہو، پہلا ساکن حرف مد، دوسرا ساکن مدغم فی یعنی ادغام ہوا ہو آگے۔ 3، التقاء ساکنین ایک کلمہ میں ہوں، پس ساکن اول حرف مد، التقاء ساکنین جو ہے ساکن دوم مدغم فی، یہ جو التقاء ساکنین یہ ایک کلمہ میں ہونے چاہیے، جیسے دابتن، دا، ساکن اول دیکھ رہے ہیں حرف مد ہے یا نہیں؟ دا، ٹھیک ہے، مد ہے۔ آگے پہلی جو با ہے اس کا دوسری با میں ساکن دوم مدغم فی ادغام ہو چکا ہے، اور یہ دابتن، یہ پہلی با اور دا والی جو الف ہے، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے آگا جان؟ پہلی با اور الف ساکن ہے نا، ٹھیک ہے، یہ ایک کلمہ ہے، دابتن ایک کلمہ ہیں، تو لہذا اگر ایسا ہوگا تو یہ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، جیسے دابتن میں ہے التقاء ساکنین ہے لیکن جائز ہے، مسئلہ نہیں ہے۔ اگر یہ شرطیں نہ ہوں تو اسے کہتے ہیں التقاء ساکنین، اگر یہی 3 شرطوں میں کوئی بھی نہ ہو، کوئی ایک چلی جائے تو اسے کہتے ہیں التقاء ساکنین علی غیر حدہ، اور وہ جائز نہیں ہوتا ہے۔ تو لہٰذا آپ میری وہ بات سنو، یہ جو کہہ رہا ہے نون تاکید ثقیلہ داخل ہونے کے بعد جمع مذکر کی واو التقاء ساکنین علی غیر حدہ کی وجہ سے گر جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو لہٰذا میرے عزیزو جب آپ داخل کریں گے، مثلا وہ پڑھ رہے تھے یضربو، یضربان، یضربونا، یضربونا پہ جب نون لگاؤ گے، یضرب واو کو اگر رکھیں گے یضربونا، نونیں 2 ہیں نا ثقیلہ کی، ثقیلہ کا مشدد کا کیا مطلب ہے؟ یعنی 2 نونیں ہیں، پہلی نون اور واو، ٹھیک ہے، یہ التقاء ساکنین ہو رہا ہے، اور یہ التقاء ساکنین بھی جائز نہیں ہے، اس وجہ سے واو کو گرا دیتے ہیں، اور پیچھے والا ضمہ دلالت کرتا ہے کہ یہاں واو حذف ہوئی ہے۔ یہ اس 70 کا مطلب تھا التقاء ساکنین علی غیر حدہ، التقاء ساکنین غیر حدہ جائز نہیں ہوتا ہے، اور التقاء ساکنین علی حدہ جائز ہوتا ہے۔ تنبیہ، جہاں نون تاکید ثقیلہ داخل ہو سکتا ہے وہاں خفیفہ بھی داخل ہو سکتا ہے، سوائے تثنیہ مذکر، تثنیہ مؤنث اور جمع مؤنث کے۔ شارٹ کٹ کہا تو کیا کہا؟ 6 صیغے، 4 تثنیہ 2 جمع مؤنث کے داخل نہیں ہوتا، 8 صیغوں پہ نون خفیفہ داخل ہوتی ہے، جیسے جناب اطلبن، 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 اور لا تطلبن، لا تطلبن، لا تطلبن، ٹھیک ہے۔ مطلب الحمدللہ ہمارا میرے عزیزو تمام ہوا، فقط چند ایک صیغے قرآن مجید کے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، یہ آپ نے مد نظر رکھنے ہیں، اور بحث ہماری تمام ہوئی۔ جی بسم اللہ، یہ جو صیغے بتا رہا ہوں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ فعل مضارع کی کون سی حالت ہے، یہ فعل مضارع کی کون سی حالت ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ نے اس کا حساب کرنا ہے۔ فعل مضارع منصوب ہے، نون ثقیلہ داخل ہوئی ہے، تاکید کی حالت ہے، ساکن ہے، کیا ہے، بالآخر فعل مضارع کی حالت آپ نے ڈھونڈنی ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم،
ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، دیکھو گے لا تحسبن، سیغہ کون سا ہے، کیا ہوا ہے اس میں؟ یہ جناب سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 ہے۔ اگلی آیت جی، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، سورہ اسراء آیت نمبر 23۔ اگلی آیت آگا جان، ولا تعلمن اینا اشد عذابا وابقا، تعلمن 3 نمبر سورہ تا آیت نمبر 71 ہے۔ ٹھیک ہے، ایک اور آیت سن لیں، وہ یہ ہے ثم لننزعن من کل شیعۃ ایہم اشد علی الرحمن عتیا۔ ٹھیک ہو گئی بات۔ ایک اور آیت نہیں، اب نا مولا علی کا فرمان سناتا ہوں، مولا علی کا فرمان سناتا ہوں، کیونکہ مقصد جو ہے نحو کا صرف کا کیا ہے، قرآن اور روایات سمجھنا ہے، تو روایت بھی ایک آ جائے۔ مولا علی کا فرمان، لا تحسبن من لا عقل لہ، لا تحسبن، ٹھیک ہے۔ ایک اور، لا تعمل شیئا من الخیر ریان ولا تترکہ حیان، پھر مولا علی فرماتے ہیں ایاک ان تغفل عن حق اخیک، مولا علی فرماتے ہیں لا تجعلن ضربا لسانک علی من انتقکا، موفق اور مؤید باشی، سلامت رہے میرے عزیزو، موفق رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔